اور وہ ہے خطبہ فدق. خطبہ فدق یوں کہیے کہ حقیقت میں اگر آپ دین کی شناخت چاہتے ہیں، دین کی پہچان، دین کی اوڑک کہ دین واقعا ہے کیا، دین کہتے کس کو ہیں، تو حقیقت میں پورے دین کی شناخت کا نام ہے خطبہ فدق. اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ واقعی پورا دین ہے کیا، یعنی واقعا کمال ہے، کمال اس خطبے میں بی بی نے کمال کر دیا ہے. دین کی بنیاد کیا ہے؟ توحید. بی بی کی گفتگو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توحید سے. خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے اس پہلے خطبے میں فرمایا اول الدین معرفت، اول دین اس کی معرفت ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دین کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ خود توحید ہے. گفتگو بھی کہاں شروع کر رہی ہیں؟ اللہ کی وحدانیت سے. پھر خالی اللہ کی وحدانیت ہی نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کے بعد آپ کو اس میں خود رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا تعارف، ان کی خدمتیں، ان کے کارنامے، رسالت کے تعارف کے ساتھ ساتھ اور رسول اللہ کی خدمتوں کے ساتھ ساتھ امامت کا تعارف اور امیر المومنین کی خدمتیں اور امیر المومنین کے کارنامے. اور امیر المومنین کی خدمتوں اور کارناموں کے ساتھ ساتھ خود امامت کا مجموعی اور کلی تعارف کہ امامت ہے کیا. امامت کے عرفان کے ساتھ ساتھ خود اپنی ذات کا تعارف، میں کون ہوں. خود جناب فاطمہ نے اس خطبے میں خود اپنے کو پہچانوایا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے جانو، مجھے پہچانو، میرا عرفان حاصل کرو. اور خود اپنے کو پہچانوانے کے بعد پھر باقی اور جو عام طور سے ذہنوں میں سوال آیا کرتے ہیں کہ یہ نماز اللہ نے کیوں واجب کی، روزے کو اللہ نے کیوں واجب کیا. ذہنوں میں سوال آتے ہیں بچوں کے، نوجوانوں کے. آج کل ماشاءاللہ سے فارورڈ زمانہ ہے، سوال آتے ہیں کہ آخر یہ کیوں، نماز کیوں، روزہ کیوں، یہ زکوٰۃ کیوں، یہ جہاد کیوں. بی بی نے اس خطبے میں ریزن بیان کیے ہیں، اس کی وجہ بیان کی ہیں، سبب بیان کیے ہیں، کارن بیان کیے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں واجب کی اللہ نے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. آج کی اس مجلس میں میں اسی خطبے کے سلسلے میں ایک تعارفی گفتگو اور ایک لسٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شروع سے لے کے آخر تک کتنے پوائنٹ ہیں کہ جس پر بی بی نے گفتگو کی ہے. اور آنے والے انشاءاللہ دنوں میں اور اس کے بعد والی جو 4 مجلسیں ہیں ان میں انشاءاللہ پھر یہی سارے پوائنٹ جو بی بی نے یہاں کے اوپر خطبے جن پوائنٹ کے اوپر گفتگو کی ہے پھر تفصیلی بیان ہوگا اس کے سلسلے میں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. تو اس سے پہلے کہ میں یہ لسٹ بیان کروں، اس خطبے کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یہ خطبہ کب اور کہاں اور کن حالات میں دیا بی بی نے. پیغمبر ختمی مرتبت کا انتقال ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنی حیات میں 2 امانتیں تھیں. ایک امانت مولا علی کے حوالے کی اور ایک امانت جناب فاطمہ کے حوالے کی. جو امانت مولا علی کے حوالے کی اس امانت کا نام ہے خلافت اور امامت، اور جو امانت جناب فاطمہ کے حوالے کی اس امانت کا نام ہے فدق. یہ پیغمبر کی دی ہوئی تھی، پیغمبر کی عطا کی ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے دی ہوئی اور اللہ کے حکم سے عطا کی ہوئی تھی.
غدیر میں مولا امیر المومنین کی امامت کے اعلان کا حکم بھی اللہ نے پیغمبر کو دیا تھا کہ آپ اعلان کر دیجئے، اور اللہ کے حکم سے پیغمبر ختمی مرتبت نے امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا تھا۔ فدق خود اللہ کے حکم سے جناب فاطمہ کے حوالے کیا تھا پیغمبر نے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، آپ قربا کا حق دے دو، بیٹی کا حق اس کو حوالے کر دو۔ آیت آئی اور پیغمبر نے جناب فاطمہ کو بلایا اور فدق جناب فاطمہ کے حوالے کیا۔ اب جب پیغمبر کا انتقال ہوا تو پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ دو مسلم حق، ایک مولا علی کا حق، ایک جناب فاطمہ کا حق، ان دونوں حق سے دونوں کو محروم کر دیا گیا۔ خلافت سے مولا علی کو محروم کیا گیا، فدق سے جناب فاطمہ کو محروم کیا گیا۔ جس وقت یہ دونوں حق غصب ہوئے اور ان دونوں حق سے ان دونوں ہستیوں کو محروم کیا گیا، جناب فاطمہ اس فدق کے دفاع میں، اس فدق کے احتجاج میں دربار میں آئی۔ اب یہاں کو اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی یہ فدق کے سلسلے میں اتنا احتجاج کیوں کر رہی تھی؟ یہ فدق کے بارے میں جناب فاطمہ کا اتنا اصرار کیوں تھا؟ ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو خلافت کے سلسلے میں اصرار ہونا چاہیے تھا، خلافت کے سلسلے میں فریاد ہونی چاہیے تھی۔ جناب فاطمہ نے دربار میں آنے کے بعد خطبہ خلافت نہیں دیا، خطبہ فدق دیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ خطبہ خلافت ہونا چاہیے تھا، خلافت کو ثابت کرنا چاہیے تھا، خلافت کے متعلق احتجاج کرنا چاہیے تھا، خلافت کی بات کرنا چاہیے تھی۔ خلافت اور امامت تو بنیاد ہے، فدق تو ایک حصہ ہے، ایک زمین ہے، ایک باغ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک ایریا ہے۔ اس گھرانے نے ہمیشہ لوگوں کو دیا ہے، لوگوں کو بانٹا ہے، خود فاقے سے رہے، دوسروں کو کھلایا ہے۔ اگر ایک باغ لے جا رہے تھے لے جاتے، کیا فرق پڑ جاتا؟ پھر بی بی نے اتنا احتجاج کیوں کیا؟ پھر بی بی کا اتنا اصرار اس فدق کے اوپر کیوں تھا؟ عزیزان محترم، بس اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ باغ کا نہیں تھا، مسئلہ ایریے کا نہیں تھا، مسئلہ علاقے کا نہیں تھا۔ بی بی اس خطبہ فدق کے ذریعے یا فدق کے سلسلے میں آواز اٹھا کے آپ کئی مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی، اور آپ ان تمام مقاصد میں کامیاب رہی۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ایک تو بی بی یہ بتانا چاہتی تھی کہ جن کو تم نے میرے بابا کی جگہ کے اوپر سربراہ دین اور شریعت بنا کے بٹھالا ہے، ان کو شریعت کا میراث کا چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے۔ کم سے کم اتنی بڑی جگہ پہ اگر تم نے کسی کو بٹھالا تھا، چلو ٹھیک ہے، خلافت لے گئے تھے، حکومت لے گئے تھے، لیکن اگر جگہ پہ بٹھالا تھا تو کم از کم ایسا تو ہوتا کہ اس کو اتنا مسئلہ معلوم ہوتا۔ اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قرآن میراث کے سلسلے میں کیا حکم دے رہا ہے، میراث کا مسئلہ کیا ہے۔ آیا بیٹی کا حق ہے کہ باپ کی وراثت میں کہ نہیں ہے؟ آیا نبی کا وارث ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یا نبی کا کوئی دوسرا وارث بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اس کو اتنا بھی نہیں پتا ہے، تم نے اس کو امام بنایا ہے۔ ایک تو یہ بتانا چاہتی تھی۔ دوسرے، بی بی بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو تم نے بنا تو لیا ہے،
لیکن یہ حاکم تو ہو سکتا ہے لیکن امام نہیں ہو سکتا. حاکم تو ہو سکتا ہے لیکن امام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم کو اللہ نے امامت عطا کی اور جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، معبود تو نے مجھے اس امامت کے شرف عطا کیا اور میری ذریت، تو جس وقت کہا کہ میری آل میری ذریت، تو جواب آیا تھا ابراہیم بالکل، لیکن یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. میں رکھوں گا اس کو تمہاری نسل میں، تمہاری ذریت کو دوں گا امامت، لیکن یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. بی بی چاہتی تھی کہ سامنے یہ جو چہرے پہ دین کی اور مظلومی کی نقاب پڑی ہوئی اس کو کھینچ کے دکھائیں دنیا کو اور مسلمانوں کو کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا، اور جو کسی کا حق غصب کرے وہ ظالم ہے، اور فدق میرا مسلم حق، لہذا جو حق غصب کرے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہو وہ امام نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. دو باتیں ہوئی. تیسری چیز، بی بی فدق خلافت کے مقدمے کے طور پر رکھنا چاہتی تھی. آپ نے ڈائریکٹ دربار میں خلافت کی بات نہیں کی کہ میرے شوہر کی خلافت جو میرے بابا اعلان کر کے گئے تھے اور غدیر میں بیان کر کے گئے تھے اور تم بھی تھے اور تم بھی تھے اور تم اس کو واپس کرو اور ان کو امام بناؤ اور ان کو امام مانو اور ان کو حکومت دو. نہیں، آپ نے اس پہ کوئی گفتگو ہی نہیں کی. آپ نے جو اصرار کیا وہ فدق کے اوپر. کیوں؟ آپ کا مقصد یہ تھا کہ فدق ثابت ہو جائے کہ یہ میرا ہے اور میں ثابت کر لے جاؤں. جناب فاطمہ نے ثابت کر دیا تھا. یہ اور بات ہے کہ مقابل کہ یہاں ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، قوت اور طاقت کا غرور اور گھمنڈ تھا، لہذا اس نے حق سے محروم کیا اور بی بی کو ان کا حق نہیں دیا گیا. ورنہ بی بی کا جو مقصد تھا کہ اگر یہ مقابل میری بات تسلیم کر لے اور میری جو دلیلیں ہیں، میرے جو گواہ ہیں ان کو مان لے اور فدق میرے حوالے کر دے، تو جن دلیلوں سے اور جن گواہوں سے فدق ثابت ہوتا ہے، انہی دلیلوں اور انہی گواہوں سے ہم خلافت کو ثابت کریں گے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اور تھا بھی یہی، بالکل طے تھا، اور مقابل کو بھی یہ معلوم تھا کہ اگر فدق ان کو دے دیا تو خلافت دینی پڑے گی. اس لیے کہ جب خطبہ دیا ہے بی بی نے تو ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جب پہلا تھوڑا سا نرم پڑا، تو جب پہلا تھوڑا سا نرم پڑا تو دوسرے نے کہا شانتی رکھو، ذرا بیٹھے رہو، ابھی جلدی نہ کرنا. ہاں یہ سب وقتی ہے، کیونکہ مجمع رو رہا تھا جناب فاطمہ کی فریاد سن کے. مسجد نبوی میں ایک انقلاب بپا کی کیفیت تھی، تو اس کو ڈر یہ ہوا کہ کہیں یہ جو لوگ جمع ہیں کہیں یہ سب ایک دم سے حاکم کے خلاف نہ ہو جائیں اور مدینے کا ماحول نہ بدل جائے. لیکن مدینے کے لوگوں کے مدینے کے حالات سے واقف تھا. اس نے کہا کہ نہیں یہ سب صرف وقتی ہے، تم خالی کھڑے ہو کے ابھی اتنا کہہ دو کہ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اور فاطمہ کا مقام تو بہت بلند ہے، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں، ان کے لیے حضور نے حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، ہم بھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور ذرہ برابر فاطمہ کے حق میں کوئی بھی حق تلفی نہیں ہوگی، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اور جو حق ان کا ہے وہ دیا جائے گا. اس نے یہی کیا. جس وقت
بی بی نے خطبہ دیا ہے، مسجد میں ایک انقلاب کی کیفیت پیدا ہوئی، لوگ رو رہے تھے، چیخ مار رہے تھے، پکار رہے تھے. اس نے اشارہ کیا دوسرے نے پہلے کو، کھڑے ہو جاؤ، خالی لوگوں کے جذبات وقتی ہیں، ان کو دبا دو اور کہہ دو کہ ہم دے دیں گے. لیکن بعد میں کون آ رہا ہے مانگنے اور کون دینے جا رہا ہے؟ یہ دنیا جو آج دیکھ رہے ہیں نا، اب دنیا میں یہی تو ہوتا ہے. یہ دنیاوی سیاست، دنیاوی چال بازی، دنیاوی مکاری، دنیاوی عیاری. چنانچہ ہوا بھی یہی ہے. کہا کہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد یہی الفاظ جو میں نے بیان کیے ہیں بیان کر دیے. مجمع خاموش ہو گیا. اب جب بی بی کا خطبہ ختم ہوا، مجمع اپنے اپنے گھروں کو گیا. پھر کون پوچھ رہا ہے؟ پھر تو ہم ہیں، ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، ہمارے افراد ہیں، ہمارے سپاہی ہیں. کوئی بولے گا اس کی خیر نہیں ہے. یہ پورے مدینے کا ماحول بنا دیا گیا تھا. کوئی اگر بولا تو خیر نہیں ہے، کسی نے اگر ساتھ دیا ان کا تو خیر نہیں. اس طریقے کے حالات ہیں. اب وہ خطبہ جو بی بی نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ آج کیونکہ ٹائم تقریباً پورا ہونے والا ہے، لہذا ہم صرف ایک لسٹ آپ کی خدمت میں، ایک فہرست اس کی پیش کریں گے. تفصیل انشاءاللہ باقی آنے والی مجلسوں میں اس کی بیان ہوگی. کہ جہاں سے بی بی نے خطبہ شروع کیا، اس پورے خطبے میں 22 پوائنٹ پہ بی بی نے گفتگو کی ہے. غور فرمائیے گا، بہت معلوماتی گفتگو ہے. اور کاش یہ خطبہ یعنی خطبہ فدق ہمارے بچوں، نوجوانوں، جوانوں، مرد، عورت سب تک پہنچے. پورا خطبہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر من و عن لفظ بلفظ بیان نہ ہو سکے، یہ گجراتی زبان میں بھی ہے. موقع ملے، وقت ملے تو گجراتی زبان میں اس کو پڑھیے کہ دیکھیے بی بی نے کیا کہا ہے اس خطبے میں. میں نے عرض کیا کہ خطبہ نہیں، پورا دین ہے، پورا دین. کہ اگر واقعاً دین کو سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے تو آپ خطبہ فدق پڑھو. اسلام کیا ہے؟ خطبہ فدق پڑھو. اہل بیت کون ہے؟ خطبہ فدق پڑھو. رسول اللہ کون ہے؟ خطبہ فدق پڑھو. اللہ کون ہے؟ خطبہ فدق پڑھو. ساری معلومات آپ کو اسی خطبے سے ہو جائیں گی. تو 22 پوائنٹ پہ بی بی نے اس میں گفتگو کی اس خطبے میں، جس میں شروعات جہاں سے ہوتی ہے حمد و ثناء پروردگار. یہاں سے بی بی نے اپنی گفتگو شروع کی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو تمام انبیاء کا طریقہ رہا. خود پیغمبر ختم مرتبہ جب بھی اپنی گفتگو شروع کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے. جس طریقے سے کوئی مجلس ہوتی ہے، پہلے کیا ہوتا ہے؟ خطبہ ہوتا ہے. خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات. اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور اقرار، یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اس کے اوپر باقاعدہ تفصیلی گفتگو ہے. پھر تیسرے، پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی اور رسالت کا اقرار. چوتھے، بعثت کا فلسفہ. پیغمبر ختمی مرتبت کیوں مبعوث برسالت ہوئے؟ 40 سال تک پیغمبر مکے میں تھے، ایک عام مکے والوں کی طریقے سے مکے میں زندگی گزار رہے تھے. کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں. اس نبی اور رسالت کے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ اس عہدے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر پیغمبر ایک عام انسان کی طریقے سے مکے میں رہتے تو کیا فرق پڑتا؟ یہ نبوت کی ضرورت کیوں تھی؟ رسالت کی ضرورت کیوں تھی؟ بعثت کا فلسفہ، کیوں مبعوث برسالت ہوئے؟ اور بعثت کی برکتیں کیا ہیں اسی پوائنٹ میں، کہ پیغمبر ختمی مرتبت کے بعثت کے بعد کیسے حالات بدلے. اس میں پیغمبر کی بعثت کے بعد اس بعثت کی کیا کیا برکتیں رہیں. پھر پانچواں جو نقطہ ہے، پیغمبر ختمی مرتبت کی رحلت. چھٹا پوائنٹ، دین، قرآن اور ولایت کے سلسلے میں لوگوں کی ذمہ داری اور مسئولیت. دین کے سلسلے میں میری کیا ذمہ داری ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟
لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ولایت کے سلسلے میں سب کی کیا ذمہ داری ہے، کیا جواب داری ہے؟ قرآن کے سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے سب کی؟ 7واں پوائنٹ ہے بعض احکام الہی کا فلسفہ۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں خود ایمان کا فلسفہ بیان کیا ہے، وہیں بی بی نے نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، حج کا فلسفہ، جہاد کا فلسفہ، امر بالمعروف کیوں کرنا چاہیے اس کا ریزن، اس کو اللہ نے کیوں واجب کیا، اس کا ریزن بتایا ہے بی بی نے۔ یہ وہ سارے مسائل ہیں کہ جو بی بی نے اسی خطبہ فدق میں بیان کیے ہیں۔ پھر 8واں پوائنٹ ہے اپنا تعارف۔ بہت شاندار تعارف کرایا بی بی نے خود، اپنا تعارف، میں کون ہوں، مجھے پہچانو۔ مدینے میں جناب فاطمہ کو کون نہیں جانتا تھا کہ یہ پیغمبر کی بیٹی ہیں، لیکن فاطمہ یہی چاہتی تھی کہ خالی اتنا نہیں کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، لیکن یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن مجھے پہچانتا کوئی نہیں ہے کہ میں کن صفات کی حامل ہوں، ہماری عظمت اور ہمارا مقام کیا ہے۔ لہذا اپنا تعارف کرایا بی بی نے خود، میں کون ہوں۔ پھر پیغمبر ختمی مرتبت کی معنوی خدمات، دینی خدمات، پیغمبر نے کیا کیا معنوی خدمات انجام دی ہیں، لوگوں کو کفر و شرک سے نکالنے کے لیے پیغمبر نے کیا 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 ہے، پیغمبر نے اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے لوگوں کو کیا کیا قربانیاں دی ہیں، ان کی کیا کیا خدمتیں رہی ہیں۔ اسلام سے قبل لوگوں کی حالت، یہ جو آج اسلام کے نام کے اوپر غنی بن کے، اسلام کے نام کے اوپر مالدار اور دولت والے بن کے خود پیغمبر اسلام کی اولاد کے سامنے اور پیغمبر کی اولاد سامنے کھڑی اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی نے یاد دلایا کہ تم تھے کہاں، تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہاری حالت کیا تھی، اور تم کو اسلام نے اور میرے بابا نے کیا عزت عطا کی ہے، کیا مقام عطا کیا، بھول گئے۔ 11واں جو پوائنٹ ہے اسلام کی راہ میں مولا علی کی مجاہدت، خود مولا امیر المومنین نے اسلام کی راہ میں کتنی زحمتیں اٹھائیں، کتنی تکلیفیں گوارا کی، آج اسی علی کو تم نے نظر انداز کر دیا، ایسا لگ رہا کہ جیسے تم اس کو پہچانتے ہی نہیں۔ جس علی نے اتنی خدمتیں کی ہوں، جس علی نے پیغمبر کا اس طریقے سے ساتھ دیا ہو، جس علی نے ہر جنگ میں جس علی کے سر کے اوپر فتح کا صحرا رہا ہو، اس علی کو اس انداز سے تم نے نظر انداز کر دیا۔ 12ویں رحلت پیغمبر کے بعد کے حالات، پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیسے ایک دم سے زمانہ بدل گیا، کیسے حالات بدل گئے۔ 13واں پوائنٹ ہے قرآن پر عمل کر کے اہل بیت کی طرف واپسی، قرآن پر عمل نہ کر کے جاہلیت کے دور کی طرف واپسی کے اوپر اعتراض۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن پر عمل نہیں ہوگا تو انسان دور جاہلیت ہی کی طرف جائے گا۔ اگر انسان اس دور جاہلیت یا جاہلیت والی زندگی سے بچنا چاہتا ہے تو قرآنی تعلیمات کو اپنائے، قرآنی تعلیمات کو اختیار کیا، اور ان لوگوں نے یہی کیا تھا کہ قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، وہی جو پہلے جاہلیت والی زندگی تھی اس کو اپنا لیا۔ بی بی نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ تم نے تو وہی کیا ہے جو آج سے 12 سال 15 سال پہلے کر رہے تھے، چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، کسی کے حق کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہی تم نے پھر کیا، وہی دور جاہلیت والی گفتگو۔ پھر جو 15
15واں پوائنٹ ہے قیامت کے دن ظالموں اور ستمگروں کا انجام. بی بی نے یہاں کے اوپر پورے مجمع کو خاص کر کے حاکم کو ہلا کے رکھ دیا تھا. ایک عجیب و غریب جملہ کہا ہے بی بی نے یہاں پر, ہل گیا تھا. بی بی نے جب خطبہ یہاں تک پہنچا تو کہا کہ ٹھیک ہے لے جا, لیکن کل قیامت کے دن تم بھی ہوگے میں بھی رہوں گی, اور یہ وہ فیصلہ کرے گا کہ فتق کس کا ہے. ٹھیک ہے لے جاؤ. ایک چپتا ہوا جملہ بی بی نے کہا تھا. ٹھیک ہے کل قیامت کے دن پتہ چلے گا, آج لے جاؤ تم. دنیا کتنے دن کی ہے, 5 سال 10 سال 20 سال کر لو عیش, کھا لو تم, لیکن کل قیامت کے دن تم بھی رہو گے میں بھی حاضر ہوں گی, اور وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ فتق کس کا ہے. اور اس کے بعد پھر بی بی نے لوگوں سے خطاب اور شکوہ, یہ جو آئے تھے رو رہے تھے ان سے شکوہ کیا ہے. کیا رو رہے ہو, تم نے کہ احتجاج تک نہیں کیا, ایک فریاد تک تمہاری زبانوں سے نہ نکلی, تم نے آ کے ہمارے حق میں گواہی تک نہیں دی. اس کے بعد 17واں جو پوائنٹ تھا انصار سے خطاب. انصار کی بڑی خدمتیں تھی, مہاجرین اور انصار. انصار یعنی جو خود مدینے کے رہنے والے تھے, انہوں نے رسول اللہ کا استقبال کیا تھا, مکے سے آنے والوں کا استقبال کیا تھا, بڑی ان کی خدمتیں ہیں, جنگوں میں آگے رہے تھے. بی بی نے انصار کو خطاب کیا, تم کو کیا ہو گیا ہے آخر, تم تو ہمیشہ آگے رہتے تھے, آج کہاں چلے گئے تم. پھر اس کے بعد اصحاب کی عہد شکنی, کہ جو پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے, میرے بابا کے ساتھ رہتے تھے, انہوں نے میرے بابا سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے توڑا. پھر 19واں پوائنٹ ہے عوام کے سکوت اور خیانت کا سبب. یہ دیکھا بی بی نے کہ لوگ خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ میں ریزن بتاتی ہوں کیوں خاموش ہو تم لوگ, کیوں نہیں بول رہے ہو, کیوں نہیں گواہی دے رہے ہو. میں تم کو بتاتی ہوں. بی بی نے ریزن بتایا کہ تمہاری خاموشی کا سبب کیا ہے, تمہارے دفاع نہ کرنے کا سبب کیا ہے, تم میرے حق میں نہ بولنے کا سبب کیا ہے, اس سبب کو بتایا ہے. اس کے بعد 20واں پوائنٹ تھا آنے والے سخت حالات سے امت کو آگاہ کرنا. ٹھیک ہے تم نے اپنی معیار ہو جاؤ. اس دن سے لے کے آج تک مسلمانوں کو قرار نہیں آیا ہے. یہ بی بی کا بیان ہے, بی بی کا بیان کہ ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو کرو, لیکن آنے والے سخت حالات کے لیے تیار رہو. اس دن سے لے کے کیا بنی امیہ اور کیا بنی عباس اور بنی امیہ اور بنی عباس سے لے کے آج تک کی ایک پوری تاریخ ہے. خالی شیعہ نہیں مارے گئے ہیں, خالی شیعوں ہی کا قتل عام نہیں ہوا ہے, خالی شیعہ ہی نہیں ستائے گئے ہیں, خالی شیعہ ہی نہیں پریشان کیے گئے ہیں. آپ تاریخ اٹھائیے. امام ابو حنیفہ کو کس نے جیل میں ڈالا تھا؟ مسلمانوں کے امام تھے, کس نے قید کیا تھا امام ابو حنیفہ کو؟ امام مالک کو کس نے قید کیا تھا؟ یہ سب امام ہیں مسلمانوں کے, یہ پوری تاریخ ہے. اس کے علاوہ باقی اور بستیاں کہ جن میں شیعہ نہیں تھے, کیسے اجڑی, کیسے برباد ہوئی. مدینے میں امام حسین اس واقع کربلا کے بعد واقع حرہ میں جن کی عزتیں لوٹی گئیں, جن کے گھر برباد کیے گئے, سب شیعہ تھے. یہ بی بی کی خبر تھی, پیشن گوئی تھی. تم نے خلافت کو ہٹا تو دیا اس کے راستے سے, لیکن آنے والے سخت حالات کے لیے تیار رہو. اب ایسے ہی ظالم تمہارے اوپر رہیں گے حاکم, کوئی عادل تمہارے اوپر حکومت نہیں کرے گا, کوئی انصاف کرنے والا تمہارے اوپر حکومت نہیں کرے گا. اب ایسے ہی ظالم آئیں گے. آنے والے سخت حالات سے امت کو آگاہ کرنا. اس کے بعد پھر بی بی نے ڈائریکٹ ابو بکر کو جواب دیا ہے. نام ہے کہ ڈائریکٹ ابی قحافہ کو خطاب کیا ہے, ڈائریکٹ.
اے ابی قحافہ، اے ابن ابی قحافہ، تم اپنے باپ سے وراثت پاؤ، اگر تم اپنے باپ سے وراثت پاتے ہو تو میں کیوں محروم اپنے باپ کی وراثت سے؟ ڈائریکٹ خطاب کیا بی بی نے۔ اس کے بعد آخری جو پوائنٹ تھا بی بی کا، دوبارہ لوگوں کی خاموشی پر اعتراض، پھر اعتراض کیا آخر میں کہ تم لوگ خاموش کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو، آواز کیوں نہیں بلند کر رہے ہو؟ اتنی ناانصافی ہو رہی، خلافت کو لے لیا گیا، ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، فدق کو لے لیا گیا، اور تم جیسے کچھ اثر ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے۔ اب یہ جو 22 پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کیے،